नाजरीन इकराम, 1556 ईस्वी का साल हिंदुस्तान की तारीख में एक बार फिर बेयकीनी के साए लेकर आया था। मुगल शहंशाह हुमायूं की अचानक वफात ने नौजायदा मुगल हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस वक्त शहजादा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उम्र महज 13 साल थी और वो अपने अतालीक बैरम खान के साथ पंजाब में अफगान बागियों की सरकूबी में मसरूफ था। जब हुमायूं की मौत की खबर पहुंची तो बैरम खान ने किसी ताखीर के बगैर एक ईंटों का चबूतरा बनवाकर अकबर की ताजपोशी की रस्म अदा की, लेकिन दिल्ली का तख्त अब भी मुगलों के हाथ से निकल चुका था। हिंदुस्तान के अफगानों ने मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाया। शेर शाह सूरी के जानशीनों का एक ताकतवर वजीर और जर्नैल हीमो बकाल, जो अपनी 22 जंगों में कभी शिकस्त नहीं खाया था, एक अजीम लश्कर और 1500 जंगी हाथियों के साथ दिल्ली और आगरा पर काबिज हो गया। उसने राजा वकरमजीत का लक़ब इख्तियार किया और ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मुगल उमरा खौफजदा थे और अकबर को मशवरा दे रहे थे कि वो काबुल वापस चला जाए, लेकिन बैरम खान के पुख्ता इरादे और नौजवान अकबर के हौसले ने तारीख का धारा बदल दिया। नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा बड़ा मार्का बरपा हुआ। एक तरफ हीमो का टिड्डी दिल लश्कर था, जिसके हाथी लोहे की जिरहों से ढके हुए थे, और दूसरी तरफ मुगलों की मुख्तसर सी फौज। जंग के इब्तदाई मरहले में हीमो का पल्ला भारी था और मुगल फौज पसपा हो रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मुगल तीर अंदाजों का एक तीर हीमो की आंख में जा लगा और वो बेहोश होकर हाथी के हूदे में गिर गया। अपने सिपा सालार को गिरता देखकर हीमो की फौज में भगदड़ मच गई और जीती हुई जंग मुगलों के हक में पलट गई। हीमो को गिरफ्तार करके अकबर के सामने लाया गया, जहां बैरम खान ने उसका सर कलम कर दिया और यूं दिल्ली पर मुगलों का कब्जा दोबारा और मुस्तकिल तौर पर हो गया। अकबर के इब्तदाई साल बैरम खान की सरपरस्ती में गुजरे, लेकिन जल्द ही नौजवान अकबर ने महसूस किया कि एक अजीम सल्तनत चलाने के लिए उसे खुद फैसले करने होंगे। 1560 ईस्वी में उसने इख्तदार की बागडोर अपने हाथ में ली। अकबर का नजरिया अपने बाप और दादा से मुख्तलिफ था। वो जानता था कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मज़ाहिब मुल्क पर सिर्फ तलवार के जोर पर तवील अरसे तक हुकूमत नहीं की जा सकती। उसने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसे सुलह कल सबके साथ अमन कहा जाता है। अकबर ने अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए राजपूतों के साथ दोस्ती और रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया। उसने जयपुर अंबर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से शादी की, जिसने मुगलों और राजपूतों के दरमियान एक मजबूत सियासी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। अकबर ने हिंदुओं पर आयद जजिया टैक्स खत्म कर दिया और उन्हें सल्तनत के आलेज तरीन ओहदों पर फाइज किया। राजा मान सिंह और राजा टूडरमल जैसे गैर मुस्लिम उसके दरबार के सुतून बन गए। ताहम तमाम राजपूतों ने अकबर की इताअत कबूल नहीं की। मेवाड़ के अजीम सपूत राणा प्रताप सिंह ने अकबर की बालादस्ती तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की मशहूर जंग हुई। अगरचे इस जंग में मुगलों को फतह मिली, लेकिन राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और मरते दम तक पहाड़ों में रहकर मुगलों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी राजस्थान के जर्रे जर्रे में गूंजती हैं। अकबर ने सिर्फ फतूहात पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि एक बेहतरीन इंतजामी निज़ाम भी वज़ा किया, जिसे मनसबदारी निज़ाम कहा जाता है। इस निज़ाम ने मुगल फौज और ब्यूरोक्रेसी को एक नई शक्ल दी। इसके अलावा राजा टोडरमल की मदद से उसने ज़मीन की पैमाइश और मालगुजारी का वो निज़ाम राइज किया जिसने किसानों को खुशहाल बनाया और शाही खजाने को भर दिया। अकबर का दरबार इल्मो फन का मरकज था। इसके 9 रोज और 9 रतन, 9 जवाहिरात दुनिया भर में मशहूर थे। अबुल फजल, फैजी, तानसीन और बेरबल जैसे नाबिगा रोजगार अफराद उसके करीब तरीन साथियों में शामिल थे। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, अकबर का दौर जितना अपनी फतूहात और इंतजामिया के लिए मशहूर है, उतना ही उसके मजहबी तजर्बात की वजह से मुतनाज़े भी रहा। उसने तमाम मज़ाहिब के उलमा को इकट्ठा करने के लिए इबादत खाना तामीर करवाया, जहां बहसो मुबाहिसे के बाद उसने 1582 ईस्वी में दीनुल ज़ही के नाम से एक नया मसलक मुतारिफ करवाया। इस फैसले ने जहां उसे कुछ लोगों की नज़र में एक रोशन ख्याल हुक्मरान बनाया, वहीं बहुत से रासिखुल अकीदा मुसलमान उलमा उसके सख्त खिलाफ हो गए। अकबर आजम ने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और उसे एक ऐसी आलमी ताकत बना दिया जिसकी दौलत और जाहो जलाल के किस्से यूरोप तक पहुंच गए। उसके दौर में मुगल फन्ने तामीर ने नई बुलंदियों को छुआ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उसका तामीर करदा शहर फतेहपुर सीकरी और वहां का अजीमुशान बुलंद दरवाजा है। लेकिन क्या अकबर के आखिरी अय्याम भी इतने ही शानदार थे?
اس کے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم جہانگیر نے اس کے خلاف بغاوت کیوں کی اور مغل اعظم کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ کرام، پانی پت کی دوسری جنگ میں فتح حاصل کرنے اور بیرم خان کی سرپرستی سے آزاد ہونے کے بعد اکبر نے ایک ایسی سلطنت کی تعمیر کا آغاز کیا جو طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت اور دانشمندی پر مبنی تھی۔ اکبر کا خواب صرف زمین فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان کے عوام کے دلوں کو جیت کر ایک متحد قوم بنانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی تلوار اور اپنی سوچ دونوں کا بھرپور استعمال کیا۔ اکبر نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے مالوا، گوندوانا، گجرات اور بنگال جیسے مالدار صوبوں پر لشکر کشی کی۔ گجرات کی فتح اکبر کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ یہاں سے اسے سمندری تجارت کے راستے میسر آئے۔ اس عظیم فتح کی یاد میں اس نے آگرہ کے قریب فتح پور سیکری کا شہر آباد کیا اور وہاں دنیا کا بلند ترین دروازہ بلند دروازہ تعمیر کروایا، جو آج بھی مغلوں کی عظمت کا نشان ہے۔ اکبر کی کامیابیوں کا ایک بڑا راز اس کے 9 رتن 9 جولز تھے۔ یہ وہ 9 غیر معمولی انسان تھے جنہوں نے اپنی ذہانت اور فن سے اکبر کے دور کو 4 چاند لگا دیے۔ 1 ابو الفضل، وہ اکبر کا سب سے قریبی دوست اور تاریخ دان تھا جس نے اکبر نامہ اور آئین اکبری جیسی عظیم کتابیں لکھیں۔ 2 فیضی، وہ فارسی کا عظیم شاعر اور ابو الفضل کا بھائی تھا جس نے علم و ادب کی خدمت کی۔ 3 راجہ ٹوڈرمل، وہ سلطنت کا وزیر خزانہ تھا جس نے زمین اور ٹیکس کا ایسا بہترین نظام بنایا کہ آج بھی جدید دور کے کئی نظام اس سے متاثر ہیں۔ 4 راجہ مان سنگھ، مغل فوج کا وہ ناقابل شکست جرنیل جس نے کابل سے لے کر اڑیسہ تک مغلوں کا جھنڈا لہرایا۔ 5 بربل، اپنی حاضر جوابی اور عقل و دانش کے لیے مشہور، جو اکبر کا سب سے قریبی مشیر تھا۔ 6 تانسین، برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا موسیقار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے راگوں سے چراغ جلا سکتا تھا اور بارش برسا سکتا تھا۔ 7 عبد الرحیم خان خانہ، بیرم خان کا بیٹا، جو ایک عظیم جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ہندی اور فارسی کا بہت بڑا شاعر تھا۔ 8 میلاد و پیازا، اپنی ذہانت اور چٹکلوں کی وجہ سے دربار کی جان تھے۔ 9 فقیر عزیز الدین یا حکیم حمام، جو شاہی طبیب اور مشیر تھے۔ اکبر نے محسوس کیا کہ اس کی رعایا مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس نے مذہبی ہم آہنگی کے لیے عبادت خانہ قائم کیا۔ یہاں مسلمان، ہندو، عیسائی، زرتشتی اور جین علماء آ کر بحث کرتے تھے۔ اسی کشمکش اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں اکبر نے 1582 عیسوی میں دین الزحی کا اعلان کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں تھا، بلکہ مختلف مذاہب کی اخلاقیات کا ایک مجموعہ تھا جس کا مقصد بادشاہ کی وفاداری کو سب سے اوپر رکھنا تھا۔ اگرچہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس نے کٹر مذہبی طبقے میں اکبر کے خلاف ایک لہر پیدا کر دی۔ انتظامی لحاظ سے اکبر نے منصبداری نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کے تحت ہر سرکاری عہدیدار منصبدار کو ایک خاص تعداد میں گھڑ سوار اور پیادہ فوج رکھنی ہوتی تھی۔ اس نے سلطنت کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے کا نظم و ضبط سنبھالنے کے لیے گورنر مقرر کیے۔ اکبر کے دور میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ خود عوام کی شکایات سنتا تھا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، جہاں اکبر کی فتوحات کا ڈنکا بج رہا تھا، وہیں اسے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں شدید دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا سب سے بڑا دکھ اس کا اپنا بیٹا شہزادہ سلیم جہانگیر تھا، جس نے اقتدار کی ہوس میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلیم نے اکبر کے سب سے وفادار دوست ابو الفضل کو بھی قتل کروا دیا، جس کا صدمہ اکبر کبھی نہ بھول سکا۔ 1605 عیسوی میں ہندوستان کا یہ عظیم شہنشاہ، جس نے تقریباً 50 سال تک ایک ایسی سلطنت پر راج کیا جو دنیا کی کل دولت کا 1/4 حصہ پیدا کرتی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے آگرہ کے قریب سکندرآباد میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مقبرہ اس کی رنگا رنگ اور عظیم شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اکبر کے بعد تخت دہلی پر شہزادہ سلیم بیٹھا، جسے دنیا نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ جہانگیر کا دور محبت، آرٹ، مصوری اور اس کے مشہور عدل جہانگیری انصاف کی زنجیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے دور میں مغل دربار پر ایک ایسی خاتون کا غلبہ ہوا جس نے تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے، یعنی ملکہ نور جہاں۔ ناظرین کرام، جلال الدین محمد اکبر نے 50 سالہ طویل دور حکومت میں مغل سلطنت کو ایک ایسی مضبوط چٹان بنا دیا تھا جسے ہلانا اب کسی کے بس میں نہ تھا۔
لیکن قدرت کا دستور ہے کہ جس عروج کو کمال حاصل ہوتا ہے اس کے بعد زوال یا تبدیلی کا وقت ضرور آتا ہے۔ اکبر کی زندگی کے آخری 5 سال خوشیوں کے بجائے غموں اور اپنوں کی بے وفائیوں کی نذر ہو گئے۔ اکبر جس نے پوری دنیا کو زیر کیا تھا، وہ اپنے ہی گھر کے حالات کے سامنے بے بس نظر آنے لگا۔ اکبر کا سب سے بڑا دکھ اس کے بیٹوں کی نااہلی اور نافرمانی تھی۔ اس کے 2 بیٹے، مراد اور دانیال، کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جوانی میں ہی باپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اب اکبر کی تمام امیدیں اس کے بڑے بیٹے شہزادہ سلیم جہانگیر سے وابستہ تھیں، لیکن سلیم نے اپنے باپ کی طویل زندگی اور اقتدار سے اکتا کر بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ 1599 میں جب اکبر دکن کی مہمات میں مصروف تھا، سلیم نے الہ آباد میں اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت نے اکبر کو ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے سب سے وفادار دوست اور مشیر ابو الفضل کو سلیم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن سلیم نے اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو کر ابو الفضل کو راستے میں ہی قتل کروا دیا۔ جب ابو الفضل کا کٹا ہوا سر اکبر کے سامنے لایا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رویا اور کہا کہ اگر سلیم کو بادشاہ بننا تھا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، میرے دوست کو کیوں مارا؟ اس واقعے نے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جسے بھرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ تاہم مغل دربار کی خواتین، خصوصاً سلیمہ سلطانہ بیگم اور مریم الزمانی نے مداخلت کی اور باپ بیٹے کے درمیان صلح کروائی۔ سلیم نے اکبر کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور اکبر نے اسے اپنا جانشین تسلیم کر لیا، لیکن اکبر کی صحت اب تیزی سے گر رہی تھی۔ اکتوبر 1605 میں اکبر پیچش کے مرض میں مبتلا ہوا اور نقاہت اتنی بڑھی کہ وہ بستر سے لگ گیا۔ 27 اکتوبر 1605 کی رات ہندوستان کا یہ عظیم شہنشاہ جس نے ہندوستان کی تقدیر بدلی تھی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کی تخت نشینی بھی کانٹوں کی سیج سے کم نہ تھی۔ ابھی اسے حکومت سنبھالے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کے اپنے بیٹے شہزادہ خسرو نے بغاوت کر دی۔ جہانگیر کو اپنے ہی بیٹے کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ اس نے خسرو کو شکست دی اور اسے قید کر دیا، لیکن اس بغاوت نے جہانگیر کو شروع سے ہی سخت گیر فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا۔ جہانگیر کا دور حکومت اکبر کی فتوحات کو مستحکم کرنے اور عدل و انصاف کے قیام کا دور تھا۔ جہانگیر کو تاریخ میں اس کی عدل کی زنجیر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے آگرہ کے قلعے کی دیوار سے ایک سونے کی زنجیر لٹکائی تھی جس میں 60 گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس کسی فریادی کو انصاف نہ ملے وہ اس زنجیر کو کھینچ کر براہ راست بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکے، چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ خود اٹھ کر اس کی شکایت سنتا تھا۔ جہانگیر کے دور کا ایک اور اہم پہلو مغل فن تعمیر اور مصوری کا عروج ہے۔ وہ خود ایک بہت بڑا پارک تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی تصویر کو کئی مصور مل کر بنائیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ آنکھ کس نے بنائی ہے اور بھنویں کس نے۔ اس کے دور میں مغل فن مصوری اپنی معراج پر پہنچ گیا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، جہانگیر کی زندگی کا ذکر ملکہ نور جہاں کے بغیر ادھورا ہے۔ مہر النساء، جو بعد میں نور جہاں کہلائیں، ایک نہایت ذہین، خوبصورت اور با اثر خاتون تھیں۔ جہانگیر اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ سلطنت کے تمام معاملات نور جہاں کے ہاتھ میں آ گئے۔ مغل تاریخ میں نور جہاں وہ واحد ملکہ تھیں جن کے نام کے سکے جاری ہوئے اور جو شاہی جھروکے سے احکامات جاری کرتی تھیں۔ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کی داستان مغل تاریخ کا ایک رومانوی اور سیاسی باب ہے۔ اسی دور میں انگریزوں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی مغل دربار میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں سفیر بن کر آیا اور ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کی۔ یہ وہی چھوٹا سا بیج تھا جو آگے چل کر مغل سلطنت کے خاتمے اور برطانوی راج کی بنیاد بنا۔ جہانگیر نے اپنی زندگی کے آخری سال بیماری کی حالت میں گزارے۔ اسے دمہ کی شکایت تھی اور وہ صحت کی تلاش میں اکثر کشمیر جایا کرتا تھا۔ 1627 میں کشمیر سے واپسی پر راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے لاہور میں دریائے راوی کے کنارے دفن کیا گیا، جہاں اس کا خوبصورت مقبرہ آج بھی شاہدرہ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، جہانگیر کے بعد تخت دہلی پر اس کا بیٹا شہزادہ خرم بیٹھا، جسے دنیا شہنشاہ شاہ جہان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شہنشاہ جس نے تاج محل جیسی لازوال عمارت تعمیر کروائی اور جس کے دور کو مغلوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔
लेकिन शाहजहां का अंजाम अपने ही बेटों की दुश्मनी की वजह से कितना इबरतनाक हुआ, और औरंगजेब आलमगीर ने किस तरह अपने भाइयों को कत्ल करके तख्त हासिल किया। दास्ताने हिंद की अगली किस्त में हम जिक्र करेंगे शहनशाह तामीरात शाहजहां और मुगलों के आखिरी अजीम फातेह औरंगजेब आलमगीर का। अफसल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है, तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाले राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।